یہ سائڈ ایشو ہے جہاں پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے ایک بڑی انریزنیبل قسم کا ٹویٹ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، ناجائز تھا، خاص کر کے ایک ایسے موقع پہ جب کہ پاکستان ہوسٹ پلے کر رہا ہے نیگوسیشن کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان میں۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک بڑا غیر مناسب آبجیکشنبل ٹویٹ کیا، پولیٹیکلی انکریکٹ، جس کو اب انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دیا۔ لیکن اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نیتن یاہو کی آفس نے اس پر بڑا اسٹرانگ ریئیکشن کیا، جس کی ہیڈ لائن میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ جو ٹروس کرنے والا میڈیٹر کنٹری کیسا نیوٹرل کنٹری ہے کہ اس نے اسرائیل کی تباہی کی، اس کی انہیلیشن کی، اس کو تباہ و برباد کر دینے کی اس نے بات کی ہے۔ ہم اس ملک کے اوپر کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ اب آپ کی جانی پہچانی شخصیت پاکستان کے مشہور پوڈ کاسٹر، ویلاگر، پولیٹیشین جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، ویلاگ چند گھنٹے پہلے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے خواجہ آصف صاحب نے مشروبات اور جوسز کے، یعنی کوئی انہوں نے نشہ کے جوس لیے ہوں گے، اس کے انفلوئنس میں، وہ کہتے ہیں جوس بہت پیتے ہیں رات کو، تو اس کے انفلوئنس میں خواجہ صاحب نے یہ ٹویٹ کر دیا۔ اسرائیل امریکہ ایران جنگ تو کچھ وقتوں کے لیے تھمی ہے، یعنی کچھ جنگ بندی ہوئی ہے، حالانکہ مکمل جنگ ابھی نہیں رکی ہے، لیکن اس بیچ اسرائیل کو پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ خواجہ آصف نے زبردست نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ اسرائیل انسانیت کے لیے لعنت ہے۔ این اسلام آباد امن مذاکرات کے دوران لبنان میں نسل کشی کی جا رہی ہے، انہوں نے کہا معصوم شہری اسرائیل کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں، غزہ پھر ایران اور اب لبنان۔ انہوں نے کہا کہ پہلے غزہ میں قتل عام کیا گیا، پھر ایران میں قتل عام ہوا، اور اب لبنان پریزی دراصل یہاں پر کی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ امید اور دعا کرتا ہوں، یہ دراصل پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان ہے، جس میں انہوں نے اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لیا، اور خواجہ آصف نے کہا کہ امید اور دعا کرتا ہوں کہ فلسطینی سرزمین پر یورپی یہودیوں سے جان چھڑانے کے لیے یہ ریاست بنانے والے لوگ جہنم میں جلیں۔ جی نمسکار، السلام علیکم، ست سری اکال، جے جھولےلال۔ میں ہوں جی پریم مٹلانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام۔ حقیقت یہ ہے، ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ ہو رہی تھی، اس میں تو 14 دن کا پاس آ گیا ہے، اور کہنے کو تو اس میں جو پہل کی تھی وہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کی تھی۔ اور اس سلسلے میں آج ہفتے کے روز اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے مندوبین کے درمیان بات چیت بھی ہو رہی ہے، مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، تاکہ اس جو ٹیمپرری سیز فائر ہے اس کو پرماننٹ بنایا جا سکے۔ لیکن دیکھا جائے تو جس وجہ سے صدر ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی تھی کہ وہ اس کی سویلائزیشن کو ہی تباہ و برباد کر دے گا، وہ وجہ تو دور ہوئی نہیں، کیونکہ آج بھی ایران جو ہے وہ ہرمز سے جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں دے رہا، اور اپنا ہفتہ وصول کر رہا ہے، یعنی بتا، جیسے کراچی کی زبان میں بولتے ہیں، بتا وصول کر رہا ہے۔ اور یہ بہت خطرناک پریسیڈنٹ ہے، کیونکہ اگر یہ مان لیا گیا کہ کوئی بھی ملک دادا گیری کر کے جو انٹرنیشنل ٹریفک ہے ان سے بتا وصول کر سکتا ہے، تو پھر کئی ممالک ہیں، جیسے ملاکا اسٹریٹ ہے، وہاں پر بھی آس پاس والے ممالک کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے جو بھی جہاز گزرے گا اس میں سے ہم، جیسے یہاں ایران جو ہے ایک بیرل کے اوپر $1 لے رہا ہے، اور آپ سوچئے کہ تقریباً 150 جہاز گزرتے ہیں وہاں سے، اور کئی کروڑوں جو ہے بیرل تیل کے وہاں سے گزرتے ہیں، اور سب پہ سے اگر $1 بھی لینا شروع کر دے تو سونے سے بن جائے میں بدلی ہو جائے گا یہ ایران جو ہے۔ یہ تو سوئس کینال سے بھی زیادہ کمائے گا، اتنا بھی مصر بھی نہیں کماتا۔ اچھا، ابھی
اس کو بھی چھوڑیے، ابھی یہ امین بنا ہے پاکستان، اس نے دونوں کو بلایا ہے کہ یہاں پر آ کے بات چیت کیجیے امن کی، اور اسی پاکستان ملک کا وزیر دفاع ڈیفینس منسٹر، یہ الگ بات ہے کہ اس کی اپنے ملک میں کچھ بھی نہیں چلتی، کیونکہ پاکستان میں طاقت کا سر چشمہ آرمی چیف ہوتا ہے، وہ جو اس وقت جنرل عاصم منیر ہے، اس کے سامنے تو نہ وزیر اعظم بول سکتا ہے نہ صدر بول سکتا ہے، تو وزیر دفاع تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہے، لیکن کہنے کو تو وہ وزیر ہے، اینڈ ہی از ریپرزینٹنگ پاکستان گورنمنٹ۔ اس نے 2 دن کے پہلے ایک ٹویٹ کیا، اور اس میں اس نے کہا کہ اسرائیل جو ہے کینسرس اسٹیٹ ہے، دنیا کا کینسر ہے، اور اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا چاہیے۔ ابھی دیکھیے یہ جو امن مذاکرات ہو رہے ہیں، ان میں اسرائیل ایک پارٹی ہے۔ اب اگر جو امین ملک ہے جس کے پاس یہ گیا ہے کہ وہ دونوں کے درمیان صلح کرائے، اس کا ایک منسٹر قانونی طور پر تو ہی از ریپرزینٹنگ پاکستان گورنمنٹ، وہ اس قسم کی جو ہے کال دیتا ہے کہ ڈیتھ ٹو اسرائیل، تو ویسے بھی ہمیں معلوم ہے پاکستان کی پبلک تو شروع سے ایران کی طرح کہتی رہتی ہے ڈیتھ ٹو اسرائیل، ڈیتھ ٹو امریکہ، اور ہم نے کئی پروگرام کیے ہیں، بتایا ہے کہ کس طرح پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے، اب وہ کس قسم کی ہے وہ الگ بات ہے، اٹ از اے کوشچنبل انٹیلیجنس ہے۔ جیسے حامد میر ہے، اس نے خود کہا تھا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کیا ہوتا ہے، اسرائیل کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ ابھی یہ حامد میر جو ہے اس کو پاکستان والے نمبر 1 صحافی جرنلسٹ مانتے ہیں، اور وہ ایسا کہتا ہے۔ اس سے آپ کو پاکستان کی جو عوام ہے اس کی جو مائنڈ سیٹ ہے، مینٹلٹی ہے، اس کا علم ہوتا ہے۔ اب اس کا اسرائیل نے نوٹس لیا ہے، اور اسرائیل کی سرکار نے اس کے اوپر آبجیکشن کھڑے کیے کہ ہاؤ کین پاکستان بی اے میڈیٹر when it is openly advocating anti-Semitic ideas publicly۔ اس کا منسٹر ایسا کہتا ہے، اور اس نے اس کے جو وزیر خارجہ ہے اسرائیل کا گیڈین صاحب، اس نے بھی کہا کہ what type of mediator is پاکستان when it itself جو یہ کال دیتا ہے کہ ڈیتھ ٹو اسرائیل، اسرائیل کو جینے کا حق نہیں، اسرائیل کو اناہیلیٹ اسرائیل، ایسا کہتا ہے خواجہ آصف۔ تو ایسے میں اس کی نیت پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ الگ بات ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے اس کے بارے میں یو کین نیور بی سرٹن، پل میں تولا پل میں ماشا، ایک دن بولتا ہے کہ ہم ایران کو تباہ کر دیں گے، اور 2 گھنٹے کے بعد بولتا ہے کہ ہم نے جنگ بندی مان لی ہے 14 دن کے لیے۔ اب آج وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں، اور وہ اس کا جے ڈی وانس جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ آیا ہوا ہے، اور میرے خیال میں ایران کی طرف سے جو ہے کالیباف جو ہے اسپیکر ہے پارلیمنٹ کا، وہ بات چیت کرے گا۔ لیکن ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ باقی ویسے پاکستان جو ہے وہ شروع سے اینٹی اسرائیل رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب 2023 کی 7 اکتوبر کو اسرائیل کے اوپر حماس والوں نے حملہ کیا تھا، اور ایک رات میں 1200-1300 اسرائیلیوں کا قتل عام کیا تھا، اور ان کی خواتین کی عصمت دری کی تھی، اور 300 کے قریب ہوسٹیجز اٹھا کے لے کے گئے تھے، تو پاکستان میں مٹھائیاں بانٹی گئی تھی، خوشیاں دکھائی گئی، شادمانے ہو رہے تھے۔ اس طرح سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک جو ہے، یا اس ملک کا جو عوام ہے، اس کی سوچ کیا ہے۔ اب ایسے ملک سے آپ یہ امید کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ الگ بات ہے، صلح اس کی مجبوری ہے، کیونکہ اگر
सचमुच अमेरिका उस दिन इतनी ज़बरदस्त बमबारी करता ईरान के ऊपर, तो ईरान की जो तहजीब है वो तो बिल्कुल मलियामेट हो जाती। और उसकी जान बचाने के लिए पाकिस्तान ने ये नाटक खेला कि खुदा के वास्ते ऐसा मत करो, और फिलहाल 2 हफ्तों के लिए आप जंगबंदी करो, हमारे पास आइए, बातचीत कीजिए। बाकी हमें नहीं लगता कि ईरान सुधर गया है, उल्टा ईरान जो है दादागिरी में और ज़्यादा जो है उछल के बात कर रहा है। अब भी वो कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर बमबारी करता रहा है। अब भी वो हॉर्मुज से जहाज़ों को गुजरना नहीं देता। ऐसी हालत में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अमन की कोई बातचीत करेगा, या उससे अमन की कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। और मैं बड़ा खैर इंट्रीग हुआ कि ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, ऐसे मौके पे उन्होंने इतना गैर जिम्मेदाराना किस्म का ट्वीट जो है वो क्यों किया है। और फिर मुझे सस्पेशन ये भी थी, शक था कि ऐसा तो नहीं कि ख्वाजा आसिफ साहब कोई साजिश यहाँ पे कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए, उनको कहा गया है कि आप ऐसी ट्वीट कर दें ताकि इसराइल के हाथ में एक हैंडल आ जाए। तो मैंने जाके टाइम्स ऑफ इसराइल से जो उसकी एक्चुअल किसी ने मुझे स्टोरी भेजी, तो ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट तो डिलीट हो गया, लेकिन उस ट्वीट की जो वर्डिंग है वो इंग्लिश में मेरे पास है। और वो ट्वीट ये कहता है कि आई होप एंड प्रे, जिसका मेन ऑपरेटिव पार्ट है जिस पे कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का बहुत रिएक्शन है, उनके ऑफिस का रिएक्शन है कि आई होप एंड प्रे द पीपल हु क्रिएटेड द स्टेट ऑफ इसराइल ऑन पैलेस्टीनियन लैंड, ऑन द कैंसस स्टेट ऑफ इसराइल ऑन द पैलेस्टीनियन लैंड, टू गेट रिड ऑफ द यूरोपियन जूज, बर्न इन हेल। अब हम इसको एक्चुअली, मुझे इजाज़त दें कि मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग कर लूँ, बिकॉज सीइंग इज़ बिलीविंग। ये बयान दरअसल पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का है। दरअसल सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को इंसानियत के लिए लानत और कैंसर ज़दा करार दिया है। उन्होंने लबनान में फौजी कार्रवाई को नस्लकुशी भी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की तैयारियां जारी हैं, लबनान में बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जा रहा है। एक तरफ जंगबंदी का ऐलान किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है और इजराइल लगातार जो मासूम है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।